باب ما جاء فی عمامة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کے بیان میں۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح والے دن مکے میں داخل ہوئے اور آپ نے اس وقت کالا عمامہ باندھا ہوا تھا۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1735 اور صحیح مسلم حدیث رقم 3309۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، اگر عمرے یا حج کا ارادہ نہ ہو تو مکے میں احرام کے بغیر داخل ہونا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، کالا عمامہ یعنی کالی پگڑی سنت ہے۔ تیسرا مسئلہ، ننگے سر کی بنسبت عمامہ یا ٹوپی پہننا افضل و بہتر ہے۔ چوتھا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سر پر سفید عمامہ باندھا تھا۔ دیکھیے مستدرک للحاکم حدیث رقم 8623۔ پانچواں مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن پہلے سر پر خود پہن رکھا تھا، بعد میں آپ نے عمامہ باندھ لیا تھا۔ عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کالا عمامہ باندھ رکھا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 1359۔ عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ نے کالا عمامہ باندھ رکھا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 1359۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو عمامے کو کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔ نافع تابعی رحمہ اللہ نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اس طرح کرتے تھے۔ عبید اللہ ابن عمر العمری نے کہا اور میں نے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر اور سالم ابن عبداللہ ابن عمر ان دونوں تابعین کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1736۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والا ایک اہم مسئلہ سماعت کریں۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری حنفی نے امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمہم اللہ کا دفاع کرتے ہوئے لکھا ہے انہما کان من اکابر اہل السنت والجماعہ ومن اولیاء هذه الامہ، کہ یہ دونوں اکابر اہل السنہ والجماعہ میں سے تھے اور اس امت کے اولیاء میں سے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ نے کالا پٹکا باندھا ہوا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 927۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، عصابہ عمامے پگڑی اور پٹی کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا اس حدیث سے رومال پہننے کا جواز ثابت ہے، جیسا کہ عرب و عجم میں بہت سے دیندار اشخاص مختلف رنگوں کے رومال بطور عمامہ باندھتے ہیں، واللہ عالم۔ دوسرا مسئلہ، خطبہ دینے کے اوقات میں بھی عمامہ باندھنا مسنون ہے۔